کیسا آب زمزم عطا فرمایا کہ جو بھی جس نیت سے پیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرمایا. ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جاہل پیے اللہ اس کو عالم بنا دے، غریب پیے اللہ اس کو مالدار بنا دے، مریض پیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، راستہ بھولا ہوا پڑھے اس کو راستہ مل جائے. جس نیت سے جو آب زمزم پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دے. ایسا آب زمزم عطا فرمایا، پوری کائنات میں وہ پانی پہنچ گیا، اور ایسی ان کی حفاظت کی اور ایسی ان کو آبادی عطا فرمائی کہ پوری کائنات بار بار وہاں پہنچ رہی ہے. مثابۃ للناس، اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو، کعبے کو ہم نے مثابۃ للناس بنا دیا، مرکز بنا دیا، واپس بار بار لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہاں. تو حاضر علیہ السلام کی اللہ نے کیسی مدد کی، کیسی نصرت کی، کیسی ان کی تائید کی، رحمتیں برکتیں اتنی نازل کی، اتنی نازل کی، اتنی نازل کی. آج ہم پر اللہ نے فرض کر دیا، واجب کر دیا کہ تمہیں اگر رحمتیں چاہیے، تمہیں اگر برکتیں چاہیے تو ابراہیم و حاجرہ جیسی برکتیں لو اللہ سے. تمہاری نماز نہیں ہوگی جب تک کہ تم نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما. کیسی رحمتیں بتاؤ؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسی رحمتیں آپ نے ابراہیم کو دی، ان کی اولاد کو دی، ایسی رحمتیں ہمیں عطا فرما دے. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ وہ برکتیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی امت پر برکتیں نازل فرما. کیسی برکتیں نازل کروں؟ یا اللہ کما بارکت علی ابراہیم، جیسی برکتیں آپ نے ابراہیم پر نازل کی، وعلی آل ابراہیم، اور جیسی برکتیں آپ نے ابراہیم کی آل پر نازل کی، ایسی برکتیں عطا فرما. ہم میں سے کون ہے جو اس کو نہ مانگ رہا ہو نماز میں؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں لیکن وہ رحمتیں نہیں مل رہی، وہ برکتیں نہیں مل رہی. کیوں؟ دعا ہو رہی پھر بھی وہ رحمتیں برکتیں نہیں. وجہ یہ ہے کہ صرف دعا مانگ رہے، وہ کام نہیں کر رہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ کام نہیں کر رہی عورتیں جو حاجرہ علیہ السلام نے کی، وہ کام نہیں کر رہے بچے، ہماری اولادیں. آج لڑکیاں ماں کی نافرمان ہو رہی، بے پردہ ہو رہی، ارتداد کے دہانے پر ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، ہمارے لڑکے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. رونے کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے، خوف طاری ہو جانا چاہیے ہمارے اوپر کہ ہماری لڑکیاں وہ بددین ہو رہی، ہمارے لڑکے وہ بددین ہو رہے. لڑکیاں ماں کی بات نہیں مان رہی، باپ کی بات نہیں مان رہی. قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں اطاعت ہے وہ بھی نافرمان ہو جائیں. لڑکیاں نافرمان، کیونکہ یہ کام لڑکیاں نہیں کر رہے جو حضرت اسماعیل نے کیا. اسماعیل نے کہا ابا جو اللہ کا حکم ہے آپ اسے پورا کیجئے. تو اسماعیل جیسی ہماری اولادیں ہوں، ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکے ہوں، عورتیں ہماری حاجرہ علیہ السلام جیسی ہوں، اور مرد ہمارے ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں، تب وہ رحمتیں آئیں گی، وہ برکتیں آئیں گی جو درود میں ہر روز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو ایسی رحمتیں برکتیں اللہ نے دی کہ جتنے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ سب ان کی اولاد میں ہیں. آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر نازل. نبوت کو، کتاب کو اللہ نے قیامت تک ان کی ذریت میں رکھ دیا. تو وہ رحمتیں برکتیں ہمارے مردوں کو، عورتوں کو جب ملیں گی جب ہمارے مرد و عورت ابراہیم اور حاجرہ جیسے ہو جائیں گے. جب مرد و عورت ابراہیم حاجرہ جیسے ہو گئے تو اب بچے اسماعیل علیہ السلام جیسے ہوں گے. جب ماں باپ علی اور فاطمہ جیسے ہو جائیں گے اب اولادیں حسن و حسین جیسی ہوں گی، حسن و حسین جیسے. اب ماں باپ کیسے ابراہیم اور حاجرہ جیسے بنے، ماں باپ اب کیسے علی اور فاطمہ جیسے بنے، اس کے لیے یہ تبلیغ ہے، اس کے لیے دعوت ہے، اس کے لیے راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت ہے. ایک دن کے بیان سے، ایک تقریر سے، ایک ہفتے واری تعلیم سے یا ایک چلے سے یہ بات قابو میں آنے والی نہیں. اس کے لیے تو سینکڑوں چلے لگانے پڑیں گے، سینکڑوں تعلیمیں کرنی پڑیں گی، ہزاروں سفر اللہ کے راستے میں کرنے پڑیں گے. پوری جان، پورا مال لگا کر بھی اگر یہ دولت ہمیں مل جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے. اس لیے مطلوب ہے محنت اور مجاہدہ، قربانی. یقین بنے گا تو پھر وبالیقین ہرب من النار، جہنم سے بھاگا جائے گا. وبالجنت وبالیقین طلبت الجنہ، یقین بنے گا تو جنت کی طلب ہوگی. وبالیقین اوتیت الفرائض، حسن بصری فرماتے ہیں اور یقین سے ہی فرائض کی ادائیگی کی جاتی ہے. فرائض ادا ہوتے ہیں. جب یقین مضبوط ہوگا تو اب ایمان
مضبوط ہوگا، یقین مضبوط ہوگا، نماز پڑھی جائے گی، روزے رکھے جائیں گے، حج کیا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی، دعوت و تبلیغ ادا کی جائے گی، اور لباس چہرہ مورا وہ سنت کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا۔ فرائض امت میں مردوں عورتوں میں یقین کے بغیر زندہ نہیں ہوں گے۔ وبالیقین اوتیت الفرائض، کہ یقین کے ذریعے سے ہی فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ وبالیقین صبر علی الحق، اور یقین کے ذریعے سے ہی حق پر جمع جاتا ہے۔ ہر مرد و عورت کو یہ یقین ہو جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی دین میں ہے، دعوت میں ہے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی تبلیغ میں ہے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہے۔ جب یہ یقین مردوں کا عورتوں کا بن جائے گا، اب کبھی سہ روزہ نہیں چھوٹے گا، کبھی چلہ نہیں چھوٹے گا، کبھی تعلیم نہیں چھوٹے گی، کبھی عبادت نہیں چھوٹے گی، کبھی دعوت نہیں چھوٹے گی۔ سنت اور شریعت کا ماحول قائم ہو جائے گا یقین کے ذریعے۔ اس لیے یقین کو مانگنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعلموا الیقین، مردوں عورتوں یقین سیکھو، کما تعلموا القرآن، جیسے تم قرآن سیکھتے ہو۔ آج کتنی عورتیں قرآن سیکھ رہی ہیں، آج کتنے مرد ہیں قرآن سیکھ رہے لیکن یقین نہیں سیکھ رہے۔ تعلموا الیقین، کہ یقین سیکھو، کما تعلموا القرآن، جیسے تم قرآن سیکھتے ہو۔ کیسے سیکھیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں کہ یقین مردوں عورتوں ایسے سیکھو جالس الموقنین، مردوں عورتوں یقین والوں کے پاس بیٹھو، جو یقین والے ان کے پاس بیٹھو۔ یقین والے کون ہیں؟ کہ جو جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، عبادت کا دعوت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کر رہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑ رہے، نبی کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑ رہے، اور عبادت کے ساتھ دعوت کو لے کر دیر کا دور کا اندرون کا بیرون کا سارے عالم کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، کہ یہ یقین والے لوگ ہیں۔ انہوں نے نہ دعوت چھوڑی اور نہ انہوں نے عبادت چھوڑی، انہوں نے نہ گناہ کیا نہ نافرمانی کی، یہ 100% دیندار، دین کے مددگار ہیں۔ جالس الموقنین، اے مردوں عورتوں تم ان کے پاس بیٹھو، واستمعوا منہم علم الیقین، اور ان سے یقین کا علم سنو بار بار دھیان سے متوجہ ہو کر، اور صرف سنو نہیں، وواظبوا علی الحق وواظبوا علی الاقتداء بہم، اور ان یقین والے مردوں عورتوں کی اقتداء کو اپنے لیے لازم کر لو، کہ یہ یقین والے ہیں، یہ دیر کا دور کا اندرون کا بیرون کا دعوت تبلیغ کا کوئی تقاضا نہیں چھوڑ رہے، پورے تقاضوں کے یہ پابند ہیں۔ اب ہم بھی ان کے جیسے پابند ہو جائیں، ان کا کبھی چلہ نہیں چھوٹا ہمارا بھی کبھی چلہ نہ چھوٹے، ان کا کبھی سہ روزہ نہیں چھوٹا ہمارا بھی سہ روزہ نہ چھوٹے، ان کو کبھی بے پردہ نہ دیکھا گیا ہم بھی کبھی بے پردہ نہ ہوں۔ پردہ بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی پردہ بھی فرض ہے۔ یہ نہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تبلیغ فرض ہے اور پردہ فرض نہیں، نہیں، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھا، صحابہ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، مجلس ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، فرمایا اللہ کے نبی نے آج مجلس میں پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ عورت تو سب سے بہتر ہے، ابھی روایت سنی کہ عورت سب سے بہتر ہے جو دین کے لیے اپنے خاوند کی مدد کرے، لیکن عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ سب خاموش، کسی نے جواب نہیں دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آ کر کہا فاطمہ آج اللہ کے رسول نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، بتاؤ فاطمہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے لا یرین الرجال، کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، کوئی لڑکی اپنے خالہ کے لڑکے کو نہ دیکھے، اپنے ماموں کے لڑکے کو نہ دیکھے، اپنے چچا کے لڑکے کو نہ دیکھے، اپنے تایا کے لڑکے کو نہ دیکھے، کوئی عورت اپنے دیور کو نہ دیکھے۔ لا یرین الرجال، کہ کسی عورت کی کسی نامحرم مرد پر نگاہ نہ پڑے، اور ولا یرونہن، اور اے عورت ایسی ڈھکی چھپی رہے کہ اس کو کوئی خالہ کا لڑکا دیکھ نہ سکے، کوئی ماموں کا لڑکا دیکھ نہ سکے، کوئی پھوپھی کا لڑکا دیکھ نہ سکے، کوئی غیر محرم اس پر نظر نہ ڈال سکے، ایسی عورت پردے میں رہے، یہ سب سے بہتر چیز ہے عورت کے لیے۔ حضرت علی نے یہ سنا اور آ کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ حضرت میں نے فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ نے یہ کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ نہ وہ کسی محرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھ سکے، ایسی پردے میں چھپی ڈھکی رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقت، میری بیٹی فاطمہ نے سچ فرمایا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
جو بات میری ہے وہی بات میری بیٹی کی ہے، سب سے اچھی چیز عورت کے لیے وہ پردہ ہے۔ تو یہ پردہ کیسے آئے گا؟ جب ہم اللہ کے راستے میں سہروزہ لگائیں گی، اللہ کے راستے میں اشرا لگائیں گی، اللہ کے راستے میں چلہ لگائیں گی، اللہ کے راستے میں ہمارا دیر کا دور کا اندرون کا بیرون کا سفر ہوگا، اور ہمارے خاوند اور ہمارے بچے وہ 4 مہینے لگائیں گے، 3 دفعہ ان کے 4 مہینے لگے، اب ان کو 5 ماہ کے لیے بھیجنا ہے، 5 مہینے لگ گئے، اب تیسرے سال پھر ان کو راہ خدا میں بھیجنا ہے۔ خاوند ماشاءاللہ عالم ہیں، 1 سال ان کا لگ گیا، اب ان کو دوسرے سال میں بھیجیں، دوسرا سال لگ گیا، اب تیسرے سال میں بھیجیں۔ یعنی مرد بھی محنت میں ہوں، عورتیں بھی محنت میں ہوں، یہ محنت کشا کشا آہستہ آہستہ ہمیں آگے بڑھائے گی اور ہمیں دیندار اور دین کا مددگار بنائے گی۔ اس لیے فرمایا وَوَاظِبُوا عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِمْ، یقین اگر تمہیں سیکھنا ہے تو تمہیں یقین والوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھانا پڑے گا، یقین والوں کی بات بار بار تمہیں سننی پڑے گی، اور یقین والوں جیسے عمل کرنے پڑیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اور ان کی اقتداء کو اپنے لیے لازم کر لو۔ کیوں؟ فرمایا لِيَقْوَى يَقِينُكُمْ كَمَا قَوِيَ يَقِينُهُمْ، تاکہ تمہارا بھی یقین ایسا ہی ہو جائے جیسا ان کا یقین مضبوط ہوا، ایسے تمہارا یقین بھی مضبوط ہو جائے۔ اور پھر فرمایا امام غزالی نے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ مِّنَ الْعَمَلِ، اور تھوڑا سا یقین بھی بہت سارے اعمال سے بہتر ہے۔ اس لیے یقین کی دولت مل جائے ہمیں، ایمان کی دولت مل جائے ہمیں، اس کے لیے یہ راہ خدا کی نقل و حرکت چلت پھرت ہے۔ اس لیے ہم سب ارادے کریں، نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم دیر کا دور کا اندرون کا بیرون کا ہر تقاضا پورا کریں گے۔ جس طرح یہ جماعت ہمارے یہاں چلہ پورا کر کے جا رہی، اس طرح ہم بھی انشاءاللہ چلہ لگائیں گے۔ ایک چلہ لگ گیا پھر دوسرا چلہ لگائیں گے، دوسرا چلہ لگ گیا، اب 2 ماہ بیرون کا ہمارا سفر ہوگا۔ اس لیے بہت ساری مستورات الحمدللہ آئی ہوئی ہیں ابھی، تو پہلے ہم تھوڑی تشکیل کر لیں جو مستورات ہم سے ملنے آئی ہیں اور اس وقت کے بیان میں شریک ہوئی ہیں، تو تشکیل ہو جائے، پھر اس کے بعد مختصر واپسی کی بات ہوگی، اور تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ نظام الدین میں مرکز میں بات ہوگی۔ ظہر کے بعد چونکہ ہماری تعلیم ہونی تھی، سفر ہے آج، اس لیے ابھی یہ بات ہو گئی تاکہ ہمارے مرد عورت دیندار بن جائیں، دین کے مددگار بن جائیں، سنت اور شریعت کے پابند بن جائیں۔ بات تو ابھی شروع ہوئی ہے لیکن وقت چونکہ تنگ ہے، آگے سفر بھی ہے، اس لیے خلاصہ بات کا یہی ہے کہ مردوں پر بھی دین فرض ہے، عورتوں پر بھی دین فرض ہے، مردوں پر بھی تبلیغ فرض ہے، عورتوں پر بھی تبلیغ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی تبلیغ بھی فرض ہے، دعوت بھی فرض ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں بیویوں، وہ قرآن جو تمہارے گھر میں پڑھا سنا جاتا ہے اس کو امت تک، انسانیت تک پہنچاؤ۔ علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کی روشنی میں 22ویں پارے کی ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں عورتوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ یہ تبلیغ اگر زندہ ہو جائے تو پورا دین زندہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس تبلیغ کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں راہ خدا میں نکلنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مردوں کو بھی 5 ماہ کے 4 ماہ کے نام لکھوائیں، اور خود بھی ارادے کریں اشرے والی مستورات چلے کا، چلے والی دوسرے چلے کا، دوسرے چلے والی 2 ماہ کا، اور جن کے آج تک سہروزہ نہیں لگے وہ سہروزہ کا تشکیل کر لیں، پرچہ یہاں پہنچا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیر دور کے لیے، اندرون بیرون کے لیے قبول فرمائے۔ تیار ہے بھائی سب؟ جی لکھو جی، میرا نام لکھو، محمد سفیان، 2 ماہ مستورات، اور تیسرا سال انشاءاللہ انگلش کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. تشکیل مکمل کر لیں, اس کے بعد پرچی پہنچا دیں بعد میں دعا کے بعد, کیونکہ ابھی اذان ہونے والی ہے, سفر بھی ہے جماعت کا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. بس ہم سب نیت ارادے کریں کہ جس طرح ہم راہ خدا میں وقت لگایا خوشی خوشی, ایسے ہی ہمیں بار بار وقت لگانا ہے. یہ چلہ ہمارا آخری چلہ نہ ہو, بلکہ یہ چلہ آخر تک ہمارے چلتے رہنے کا ذریعہ ہو. مولانا الیاس صاحب کی 2-3 باتیں عرض کر دوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت سے فرمایا جو اللہ کے راستے میں کام کر کر آئے, واپسی میں حضرت نے فرمایا تم نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے, چلہ لگایا, تم نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے, 4 مہینے لگائے, اب تم اللہ کی مدد دیکھ لینا اپنے گھروں میں. اور فرمایا جو اللہ کے دین کی مدد کر کے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق و بے نصیب ہے, اس کا ایمان میں دین میں کوئی حصہ نہیں. مولانا منظور نعمانی فرماتے حضرت نے یہ بات اتنی قوت سے فرمائی, سامعین کے دل دہل گئے, سب ڈر گئے. ایسا جذبے کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ جو دین کی مدد کر کے اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق و بے نصیب ہے. یعنی جب مدد کر دی اللہ کے دین کی, اب مدد ہوگی تمہاری ضرور, تو ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کیا, اب اللہ ہمارے سارے کاموں کو اپنے قدرت سے بنائیں گے. ایک جماعت اور آئی, مولانا الیاس صاحب نے ان سے فرمایا کہ جتنی خوشی واپسی کی ہے اتنی خوشی جب تک جانے کی راہ خدا میں نکلنے کی نہیں ہوگی اس وقت تک کہ تبلیغ کا ذائقہ مزہ نہیں چکتا. تو واپسی پر خوشی ہوتی ہے جماعتوں کو. حضرت فرماتے تھے جتنی خوشی واپسی کی ہے اس سے زیادہ خوشی جب تک کہ نکلنے کی نہیں ہوگی اس وقت تک کہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا. تیسری بات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, حضرت نے فرمایا جتنا آج مسجدوں میں رہنا مشکل ہو رہا ہے جب تک گھروں میں رہنا اتنا مشکل نہ ہونے لگے اس وقت تک کہ تبلیغ سمجھ میں نہیں آئے. مسجدوں میں رہنا مشکل ہو رہا ہے, میں نے عرض کیا 90% نمازی نہیں پڑھ رہے. جب وہ آ ہی نہیں رہے تو رہنا آ گئے تو کتنا مشکل ہوگا ان کا رکنا. کہ جتنا رکنا مسجدوں میں مشکل ہو رہا اس سے زیادہ گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے. دل نہ لگے چلو سیروں میں, چلو چلے میں, چلو اندرون میں, چلو بیرون میں, فوراً بار بار ہمیں دین تبلیغ کھینچتی رہے گھر سے راہ خدا کی طرف. اور چوتھی بات بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, فرمایا تم 5 آدمی ہو, مثلا یہ جماعت ہے 5 جوڑے ہیں الحمدللہ. حضرت نے فرمایا کہ تم 5 آدمی ہو, اب 5 نیت ارادہ کر لو کہ اب ہمیں 5 جماعتیں نکالنی ہیں, 5 جماعتیں نکالنی ہیں, 5 جوڑے ہیں, لیکن اب اگلی جو چلے کی جماعت ہوگی وہ 5 جماعتیں ہوں گی. ہر ایک آدمی اپنی جماعت بنائے, اپنی جماعت تیار کرے. مولانا نے فرمایا وہاں تو دیہاتی لوگ تھے, میواتی, ایک میواتی نے کہا جی میں انشاءاللہ ایک جماعت تیار کروں گا, پوری مکمل جماعت لے کے میں جاؤں گا. مولانا الیاس صاحب نے جب یہ کہا اس نے کہا کہ میں ایک پوری جماعت کی تشکیل کروں گا. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, ایک آدمی 10 آدمیوں کیسے تیار کرے گا. مولانا الیاس صاحب ناراض ہو گئے, غصے میں فرمایا کہ اس کا جھوٹ تیرے سچ سے بہتر ہے. یہ تو جھوٹ بول رہا ہے میں 10 آدمیوں کو تیار کروں گا, مکمل جماعت بناؤں گا, اور تو سچ کہہ رہا ہے کہ یہ بنا نہیں سکتا. فرمایا اس کا جھوٹ تیرے سچ سے بہتر ہے. ارے اس نے ارادہ تو کیا, نیت تو کی, یہ ارادے نیت سے اس درجے پر پہنچ گیا کہ جہاں تو نہیں پہنچ سکتا. فرمایا جماعت تو نہ تو نکال سکتا ہے نہ میں نکال سکتا ہوں, جماعت نکالنے والے تو اللہ ہیں, ہمارے ذمہ ارادہ ہے, نیت ہے. تو ہمیں ارادہ اور نیت کرنا ہے کہ یہ 5 جوڑوں کی واپسی ہو رہی ہے, اب 5 جماعتیں ان کو مکمل بنانی ہیں دوسرے چلے کے لیے, 2 ماہ کے لیے. یعنی وہاں مقام پر جا کر ہمیں 5 کام مردوں کو کرنے ہیں مسجد میں, اور 5 کام عورتوں کو کرنے ہیں گھر میں. 5 نمازیں ہیں یاد رکھنے کے لیے, 5 ہمارے تبلیغ کے دعوت کے کام ہیں. روزانہ مشورے میں ہمارے گھر کے خاوند شریک ہونے چاہیے. جب تک وہ مشورے میں شریک نہ ہو اس وقت تک کہ ہم گھر میں بے چین رہیں, فکر مند رہیں, کوشش کریں. ورنہ تو 4 مہینے لگ گئے, چلے لگ گئے, اور آ کر واپسی میں کام میں شریک نہ ہوئے. کہاں گئے تھے, کہیں بھی نہیں, اور کیا لائے, کچھ بھی نہیں. اس لیے اس چلے کا اور ہر چلے کا, ہر خروج کا فائدہ جب ہوگا
جب مقامی اعمال میں مرد شریک ہوں گے. روزانہ مشورہ میں پابندی سے گھر کے مردوں کو بیٹھنا ہے. روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت راہ خدا کے اندر روزانہ اپنے محلے میں کرنی ہے. اور روزانہ بلا ناغہ مسجد کی تعلیم میں شرکت کرنی ہے. 3 کام روزانہ ہمارے مردوں کو کرنے ہیں. چوتھا کام ہفتے میں 2 گشت کرنے ہیں. 5واں کام ہر مہینے اللہ توفیق دے عشرہ لگانا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر دیندار بننا چاہتے ہو زندگی میں 1 مرتبہ 4 مہینے لگا لو. ہر سال چلہ لگاؤ, مہینے میں 3 دن لگاؤ. لیکن ساری دنیا کو دیندار, دین کا مددگار بنانا چاہو تو اب ہر سال 4 مہینے لگاؤ, ہر مہینے 10 دن لگاؤ, روزانہ 8 گھنٹے لگاؤ. کوئی مشکل نہیں. ہمارے بزرگ کے سہارنپور میں وہ فرماتے تھے 8 گھنٹے کاروبار میں, 8 گھنٹے گھر بار میں, اور 8 گھنٹے خدا کے دربار میں. 24 گھنٹوں کی ایسی ترتیب ہمارے مردوں کی اگر بن گئی تو یہ مستورات کا چلہ فائدہ مند ہے. اس کا نفع فائدہ پورے علاقے کو ہوگا. اور اگر ہمارے گھر کے مرد ان تینوں اعمال میں شریک نہ ہوئے اور دونوں گشت نہ کیے اور ماہانہ کم سے کم سہ روزے کی ترتیب نہ بنائی تو پھر کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے جس طرح ہمیں فکر ہے کہ جی سلنڈر ختم ہو گیا اور چینی مکمل ہو گئی, پتلی مکمل ہو گئی, یہ لاؤ, ایسے ہی مہینہ پورا ہو گیا جلدی سے سہ روزے میں چلے جاؤ. مہینہ پورا ہو گیا جلدی سے سہ روزے میں چلے جاؤ. 2 ماہ ہو گئے, اب تیسرا مہینہ ہمارا ہے, ہمیں سہ روزے میں لے کر جاؤ. سہ روزہ لگ گئے, سالانہ وقت آ گیا, اب ہمیں عشرے میں لے جاؤ. تیسرا سال آ گیا, اب ہمیں چلے میں لے جاؤ. تو یہ تو ترتیب ہے. اصل تو تقاضا ہے, اصل تو تقاضا ہے, اصل تو کام ہے, اصل تو کام ہے. اس کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے. یہ کام ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. مردوں عورتوں تم میں ایک جماعت ایسی ہونے ضروری ہے جو خیر کی طرف رات دن صبح و شام دعوت دیتی رہے. ان کا کام ہی یہ ہو. ابھی ہماری چلے کی جماعت گئی تو اس میں ماشاءاللہ ہمارے دوست تھے, سال لگا کر آئے. ابھی دوسرے ملکوں میں 8 ملکوں میں سال لگا, عرب ابھی تشکیل ہوئی تو چلے کی جماعت کو لے کر مستورات کے چلے گئے. ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا, 5-6 مہینے کے بعد ہی چلے میں چلے گئے. تو میں ان کی روانگی کی بات کر رہا تھا تو میں ان سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ ہے وہ جماعت جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان کا کام ہی دعوت ہو. وہ یہ نہ کہے کہ ابھی تو ہمارا سال پورا نہیں ہوا, ابھی تو ہمارا مہینہ پورا نہیں ہوا.